تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا، میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا، اب آپ دیکھیں میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں، لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا، ان کا اے سی بند کر دو، میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا. اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی، وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں، مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور مل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں جواب دوں. میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے، اس سے بھی اچھا کھانا کھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے، کولر ملا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ ملک اب گھیراؤ، جلاؤ، انتشار، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت یہ ملک نے ترقی نہ کی تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اپنی ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی، جو لوگ مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، آپ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جتنے یوتھ لڑکے اور لڑکیاں مجھے نوجوان سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. یہ گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی، نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے، آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی. یعنی کہ خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہوا ہے. نیریٹو ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ملک ترقی میں کہاں کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. وہ اتنا بڑا چور ہے، وہ اس سے بڑا چور ہے، وہ کھا گیا، وہ لوٹ گیا، یہ کوئی نیریٹو ہے؟ اس نیریٹو سے تباہی اور بربادی جو پچھلے 5-6 سال میں آئی ہے، بس یہی ہوتا ہے. پھر ملک پیچھے سے پیچھے جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ فورن فرنٹ کے اوپر بھی اب ملک کے دوسرے ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں، پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ابھی اردوان صاحب آئے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے تھے پاکستان کا پرسیپشن بدلے، اور اب بدل رہا ہے. پاکستان کا پرسیپشن اچھا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. وہ ملک جن میں جا کے لڑائیاں کرائی تھیں ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے، کہ اس کی چگلی ادھر لگا دی، اس کو وہ بات کر دی، تو لڑائی ہو گئی. تو اسی طرح وہ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اس میں پاکستان کی جگہ بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھو کہ بہت سال کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے. کئی سال کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، یہاں پر رونقیں واپس آ رہی ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور جو افتتاحی تقریب تھی ہارس اینڈ کیٹل شو کی، اس میں پرائم منسٹر کو میں نے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو پرائم منسٹر جب آئے تو میں حیران رہ گئی، اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا فیملیز سے، پڑھے لکھے لوگ تھے، فیملیز تھے، اور بڑے خوش تھے. اور تب سے آج تک ہر روز جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے. اسٹیڈیمز فل ہیں، فیملیز آ رہی ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک تباہی ملک میں لے کر آنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ایک فالس پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ شاید پاکستان میں کس سیکیورٹی سیفٹی کا ایشو، اور پاکستان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جایا جائے. اب وہی فیملیز باہر نکل کے روز اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. تو یہ ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے، یہ بہت سالوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. تو میری یہ دعا ہے کہ جن کو آج قرضہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی اکانومی میں، اپنے ملک کی ترقی میں. اور ظفر صاحب، جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ قرضہ دیں گے اتنی آپ کو شاباش ملے گی، ورنہ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ کرے ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر آنے
پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے اور یہ ملک خوب ترقی کرے, خوب آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آسان کاروبار پروگرام کا اجرا کر دیا. آسان کاروبار کارڈ کے تحت بلا سود 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے دیے جا رہے ہیں. مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرضے بغیر کسی سفارش کے 100% میرٹ پر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت ملنے والے قرض کی 3 سال میں واپسی آسان اقساط پر ہوگی. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے آج ایک اور وعدہ پورا کر دیا. آسان کاروبار کے تحت چیک وصول کرنے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں. اسکیم کامیاب ہونے کے بعد ہی اس کا اجرا کر رہی ہوں. 17 جنوری کو پروگرام لانچ کیا, 1 ماہ کے اندر اس کا اجرا کر دیا. انہوں نے کہا کہ آسان کاروبار پروگرام سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. پنجاب بینک نے انتہائی بہترین انداز میں اسکیم کو لانچ کیا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا آنریبل منسٹرز, پارلیمنٹیرینز, آسان کاروبار کے بینیفیشریز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج پھر ایک ایسا دن آیا ہے کہ مجھے نواز شریف کی بیٹی آج ایک اور وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے اپنا, ماشاءاللہ. لوگ پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں, بلکہ میڈیا کے بھی کافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اتنی اسکیمز لانچ ہو رہی ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسکیمز جو ہے وہ ایکچولی گراؤنڈ پہ آتی ہیں کہ نہیں. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسکیم لانچ بعد میں ہوتی ہے, ہم اس کو گراؤنڈ پہ پہلے لے کے آتے ہیں, ماشاءاللہ. آج یہ آپ کے سامنے جتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے آسان کاروبار, سی ایم آسان کاروبار اسکیم, کچھ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملا ہے, کچھ کو 50 لاکھ روپے کا قرضہ ملا ہے, کچھ کو جو چھوٹا کاروبار اسکیم ہے جس کو کارڈ پہ 10 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں, ان کو یہ قرضہ ملا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 19 جنوری کو یہ 17 جنوری کو یہ پروگرام لانچ ہوا تھا. 17 جنوری کو ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ مانگی, اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ 1 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ ہم اپنے پہلے قرضے جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں. تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 10 لاکھ کا, جو یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے کی اسکیم ہے, جس میں 0 انٹرسٹ ہے, 1 پیسہ بھی سود کا ہم نہیں لے رہے. اور جو 10 لاکھ روپے ہے وہ کارڈ پہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی آپ سے لمبی چوڑی سوال نامہ آپ کو نہیں دیا گیا, کوئی لمبی چوڑی انفارمیشن آپ سے نہیں مانگی گئی. میں نے ابھی ایک بینیفیشری سے پوچھا کہ کوئی سفارش کسی نے کی ہو یا کوئی آپ کو کہیں کچھ کرنا پڑا, انہوں نے کہا بالکل نہیں. اور 1 مہینے سے کم عرصے میں اللہ کا شکر ہے کہ 100% میرٹ پہ ان کو یہ قرضے مل رہے ہیں. اور میں اس میں اپنے جو انڈسٹریز کے منسٹرز ہیں, چودھری شافع حسین صاحب, سیکرٹری انڈسٹریز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, اور ساتھ میں بینک آف پنجاب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. یہاں پر بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں ظفر صاحب, ان کو میں نے یہ کہا تھا جب میں اس کی آخری فائنل میٹنگ چیئر کر رہی تھی, تو میں نے ان کو یہ کہا تھا, ظفر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ظفر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے یہ اسکیم لانچ کرنی ہے قرضہ دینے کی نیت سے, تاکہ جتنے بھی قرضے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کر سکیں. اب دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں, جابز کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جابز کریٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو سٹیمولس دینے کے لیے تاکہ وہ جاب کریشن کر سکیں, ان کو یہ جو ان کا ایکسیس ٹو فائنانس ہے یہ دینا بہت ضروری ہے. اور اب دیکھیں تقریباً 7-8 سال کے جمود کے بعد, 7-8 سال کے جو ایک پورا بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے, اور پچھلے 1 سال میں پاکستان میں بہت اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے,
اور لوگوں کی معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی جو جیب ہے اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے. تو مہنگائی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو 38% پہ مہنگائی تھی، اس وقت جو ہے وہ 4% سے نیچے ہے مہنگائی ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اس میں شاید ابھی بھی گزارا کرنا، حالانکہ آٹا پنجاب میں سستا ہے، تمام صوبوں سے آپ کمپیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گندم کی قیمت ہر جگہ وہی ہے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہر وقت ہر روز میں اسی کوشش میں ہوتی ہوں کہ کم از کم جو آٹا ہے اور روٹی ہے غریب کے لیے وہ مہنگی نہ ہو، کیونکہ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ اگر پالتا ہے تو وہ روٹی کھاتے ہیں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، اسی لیے پنجاب میں ابھی بھی 12 روپے کی روٹی ہے اور پنجاب میں آٹا ابھی بھی باقی صوبوں سے بہت سستا ہے. اور پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی رہی ہے پچھلے 8-10 سال، اس میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئی ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے کچن کا خرچہ پورا کریں، بچوں کا پیٹ پالیں یا اپنی بچوں کو پڑھائیں، یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے تو ان کا علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پنجاب نے ترقی کرنی ہے، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر پنجاب کے عوام نے ترقی کرنی ہے، اور یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ اگر بہتر ہو رہے ہیں تو ان کا اثر، ان کا جو امپیکٹ ہے، اگر وہ ہر گھر میں پہنچنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو قرضہ فراہم کیا جائے، وہ اپنا کاروبار کر سکیں، چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو یا وہ درمیانے درجے کا کاروبار ہو یا وہ بڑا کاروبار ہو. تو میرے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں میرے باقی منصوبوں کی طرح، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہے، کتنا ٹرسٹ ہے نواز شریف کے اوپر، کیونکہ نواز شریف نے جب کبھی اپنا وعدہ کوئی کیا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا، انہوں نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ عوام سے نہیں کیا. تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 1,85,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ مجھے 10 لاکھ کے کارڈ کے لیے آئی ہیں، اور تقریباً 71,000 مجھے 3 کروڑ کے اس میں جو فرسٹ ایئر ہے جو 50 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو 3 کروڑ تک کے اپلیکیشنز ہیں وہ بھی تقریباً 71,000 ہیں. تو میں پھر سے بینک آف پنجاب کو یہ کہوں گی کہ میں روز آپ سے یہ فگرز لوں گی، روز یہ فگر جو ہے جن کو آپ قرضہ دیتے جا رہے ہیں وہ فگرز جو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے، اور میرا پورا چیک اس پہ رہے گا، اور جتنے لوگوں کو قرضہ ملے گا اتنی آسودگی گھروں میں آئے گی. اور جو اکانومی ہوتی ہے اس کا دار و مدار اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر ہوتا ہے، بڑے کاروبار ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آج میں نے پوچھا ہے کوئی کہ یہ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی کا فارماسوٹیکلز ہے، کوئی اپنا IT کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا سیلون بنانا چاہتا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ ان کو یہ دستیاب ہوگا یہ قرضہ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں ترقی کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنا کاروبار بڑھائیں گے، بنائیں گے، سیٹ کریں گے، بلکہ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو جابز دیں گے، جس میں لوگوں کو جتنے بھی کاروبار کو یہ پھیلائیں گے، بڑا کریں گے، اتنے لوگوں کو جابز بھی، تو جاب کریشن بھی اس سے ہوگی. اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا ہے. میڈیا جو بھی کہتا رہے، اپوزیشن جو بھی کہتی رہے، سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ PMLN گورنمنٹ کا